کہہ رہا تھا کہ خدا نے میرے اور آپ کے ویژن کو کلیئر کر دیا اور اب ہمیں دھندلا سا دکھائی بھی نہیں دے رہا، صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یسوع آنے والا ہے۔ اب ہمیں اس سے زیادہ ڈھول بجا کر منادی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا نے یہ واضح کر دیا کہ میں اور آپ آخری دور میں رہ رہے ہیں، کیونکہ بائبل کی تمام پروفیسیز پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور کلام مجھ سے اور آپ سے صاف طور پر بات کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت ہم سب مشکل میں ہیں، تو مصیبت میں ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ایگنی میں ہیں، ایک آگ میں سے گزر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو کوئی شخص، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے، کوئی شخص اس وائرس کی زد سے نہیں بچ رہا۔ یہ وائرس کسی کو بھی لگ سکتا ہے، یہ بیماری کسی گھر میں بھی پہنچ سکتی ہے، ہم جتنی مرضی احتیاط کریں یہ بیماری کسی گھر تک بھی پہنچ سکتی۔ اور اگر میں اور آپ آج زندہ ہیں، آج پھر سے خدا نے موقع مجھے دیا کہ میں کلیسیا میں آ کے آپ سے بات کر سکوں، پھر سے خدا نے آپ کو موقع دیا آپ زوم کے ذریعے، فیس بک، یوٹیوب کے ذریعے ہم سے شریک ہو سکیں، تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ اس کی رحمت ہے، اس کی شفقت ہے کہ پھر سے ہم کلیسیائی طور پر اکٹھے ہیں۔ میں جب اس دعا کو پڑھ رہا تھا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یونا ایک پروڈیگل پروفٹ، وہ خدا کا خادم جو مصرف بیٹے کی طرح بھاگ جاتا ہے، پروڈیگل پروفٹ، کہ خدا نے اسے جو کام دیا وہ اپنے کام کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ اور آج بہت سارے لوگ ہیں، خدا نے مجھے اور آپ کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سٹوری ہم سب کو پتا ہے کہ خدا نے اسے کہا کہ تو نینوا کو جا، وہ ترسیس کی طرف بھاگا۔ خدا اسے عراق کی طرف لے کر جا رہا تھا، نینوا شہر عراق میں، لیکن وہ اسپین میں بھاگا۔ اسپین میں سونا چاندی تجارت تھی۔ آج بہت سارے خادمین نینوا کو نہیں بلکہ اسپین کی طرف بھاگتے ہیں، چمک کی طرف بھاگتے ہیں، اور خدا نے جو کام ان کو دیا ہے اس کو چھوڑ کر دولت کی چمک میں پڑ جاتے ہیں۔ اور خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ بھائیو، یہ آخری وقت ہے۔ تمام پاسٹرز اینڈ ایونجلسٹ اینڈ لیڈرز، یہ دس از دا اینڈ ڈیز وی آر لیونگ۔ اس کے بعد اگر خدا آ جائے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے تو ہمیں موقع نہیں دیا۔ خدا کا یہ ترس ہے کہ پھر سے موقع مل گیا، اور خدا یہ کہتا ہے کہ جو حکم ملا ہے اس کو اوبے کریں۔ یونا کی ڈس اوبیڈینس کو ہم سب جانتے ہیں، ایک ایسا شخص جو خدا سے دور بھاگ رہا ہے، ایک ایسا شخص جو خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، ایک ایسا شخص جس کی زندگی میں خدا نے ایک مقصد رکھا کہ وہ دوسرے علاقے میں جا کر منادی کرے ریپینٹنس کی، اور وہ خدا کے ساتھ ناراض ہے۔ دل سے وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس ملک کو رہائی ملے، وہ چاہتا ہے کہ وہ مر جائیں۔ وہ خدا سے ناراض ہو کر یروشلم سے بھاگ کر جاتا ہے، اور جتنی مہنگی بھی ٹکٹ اسے ملتی ہے اسپین کی، وہ خرید کر یورپ کی طرف چلا جاتا ہے، پر خدا اسے پہنچنے نہیں دیتا۔ اگر آپ خدا کے ویژن میں ہیں، اگر خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو خدا آپ کو دریاؤں سے، سمندروں سے واپس کھینچ لائے گا۔ اور آج پوری دنیا کو خدا نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ پوری دنیا نے خداوند کی ڈس اوبیڈینس کی، یروشلم سے بھاگ کر چمک کی طرف جا رہے ہیں، دولت کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو خدا نے برکت دی، خدا اس ملک میں لایا، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ نور بن کر جئیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس دنیا کو پرزرو کریں، بیکاز وی آر دا سالٹ آف دس ارتھ۔ پر ہم خدا سے دور بھاگ رہے ہیں، اور دور بھاگتے ہوئے ہم بھول گئے کہ ہم نے خدا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور آج خداوند اس بیماری کے ذریعہ سے مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے، وہ بیماریاں بھیجتا تو نہیں، بیماریاں تو انسان کی پیدا کرتا ہے۔ لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، پر وہ اپنے جلال کے لیے اس کو استعمال کر لیتا ہے۔
خدا قادر مطلق ہے، وہ ہر ایک چیز جو اس کے خلاف ہوتی ہے وہ اس کو ٹرن کر کے اپنا جلال ظاہر کر دیتا ہے. یہ خدا کی خوبصورتی ہے. That's the beauty of the Lord. تو کلام یہ بتاتا ہے کہ جونا بھی بھاگ رہا تھا اور آج پوری دنیا بھی بھاگ رہی ہے، پاسبان بھی بھاگ رہے ہیں، ایونجلسٹ بھی بھاگ رہے ہیں، ایک دوڑ لگی ہے، اور اس دوڑ میں ہم سب اپنا نام جلال چاہتے ہیں کہ ہمارا نام گلوریفائی ہو. اور دوستو، خدا مجھے اور آپ کو ایک لیسن دے رہا ہے، ہم سب کو. اگر خداوند کی مرضی ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، چرچ بھی خالی ہو سکتے ہیں. خداوند کا کلام کیا بتاتا ہے؟ میں جب اس کو دیکھ رہا تھا، اس یونا کی اس پریئر کو، تو وہ جونا کی اس پریئر کے بارے میں بڑی پیاری بات بتاتا ہے. میں جب اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ سٹمک جو ہے وہ فش کا کیسا ہوتا ہوگا، تو اس کے اندر مختلف کامنٹریز میں مختلف ڈسکرپشنز بتائی گئی تھی. اس میں بتایا گیا کہ جیسے ایک روٹن ایگ، روٹن فش ہوتی ہے، ایک سمیلی فش جس کے اندر گندگی، بدبودار، کراہیت، خدا نے ایک مچھلی اس کے لیے تیار کی، تو اور اس مچھلی نے یونا کو اپنے منہ میں ڈال لیا، نگل لیا سالم. اور یہ خدا کا طریقہ تھا، کیونکہ خدا یونا کو سیو کرنا چاہتا تھا. وہ مر بھی سکتا تھا، پر اگر آج آپ خدا کے پلان میں ہیں، خدا آپ سے کام لینا چاہتا ہے، تو اگر آپ وائرس کا بھی شکار ہوئے ہیں، خدا اس میں سے بھی آپ کو نکال لائے گا. خداوند کسی طرح سے بھی آپ کو بچائے گا. یونا کا بچنا مجھے اور آپ کو یسوع مسیح کی ریزوریکشن کے بارے میں بتاتا ہے، اس کی موت کے بارے میں بتاتا ہے، 3 دن قبر کے بارے میں بتاتا ہے، اور بتاتا ہے کہ خداوند مجھے اور آپ کو بچانے میں قادر مطلق ہے. وہ کسی بھی چیز کو استعمال کر سکتا ہے، وہ حالات کو بدل سکتا ہے. جب ہم ہوپ لیس سچویشن میں ہوتے ہیں تو ہماری سچویشن کو بدل کر خوشی ہمیں دے سکتا ہے. جب آپ اپنے وارڈ میں، اپنے ہاسپٹل میں، اپنے گھر میں مشکل میں بیٹھے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں میری لائف بالکل ختم ہو رہی ہے، تو یسوع اسی وقت اپنی سانسیں آپ کی زندگی میں بھر سکتا ہے. ریممبر کہ آپ کو خدا نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جیسے یونا کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا تھا. آپ کو خدا پیار کرتا ہے، اور اس کے پیار کا سب سے بڑا ثبوت تو ہم نے دیکھا کہ اس نے صلیب پر اپنی جان دے دی اور قبر پر فتح حاصل کر کے مجھے اور آپ کو ایک نئی امید دی، جسے ہم زندہ امید کہتے ہیں. لیکن آج بھی لوگ ڈپریس ہیں، پریشان ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اور اس ڈپریشن میں خاص آپ کو بتانا چاہتا ہوں what we need to do, we need to pray. ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مچھلی کا پیٹ 98.6 ڈگری اراؤنڈ، وہ فیرنہائٹ، ہاٹ، ایک گرم مادہ، سٹنکی روٹن فش، اس کے اندر وہ ہے، اور کتنی گندگی ہوگی اس مچھلی کے پیٹ میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ خدا گندگی میں بھی آپ کو سیو کر سکتا ہے اگر اس کی مرضی ہے. تو یہ وائرس آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، چاہے دنیا پوری وائرس سے بھر جائے، خدا اس میں سیو کر سکتا ہے اگر آپ اس کی مرضی میں شامل ہیں. یس، ہمیں پریکاشنز لینی ہیں، ہمیں میجرز کرنا ہے جو گورنمنٹ ہمیں بتا رہی ہے، یہ تابع داری، حکم بھی ماننا ہے. اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حکم ماننا ہے پر ہمیں مایوس نہیں ہونا، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے. اور کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کی پریئر کے اندر ایک ڈیپ پریئر، بائبل کہتی ہے خداوند کا کلام جب یونا دعا کر رہا تھا تو لکھا ہے پہلے باب کی 17ویں آیت میں، لیکن خدا نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی. خدا میرے اور آپ کے لیے چیزوں کو مقرر کرتا ہے، اوڈین کرتا ہے، تیار کرتا ہے. جب خداوند یسوع نے آخری فسح کھانی تھی تو اس نے ایک آدمی کو مقرر کیا، وہ گھڑا لے کر کھڑا تھا، اور اس نے یوحنا اور پطرس کو کہا جاؤ، وہ تمہیں راہ دکھائے گا. خدا مقرر کرتا ہے. خدا نے مقرر کیا گدھے کو کہ میں اس پر بیٹھوں گا. خدا نے مقرر کیا جگہ کو کہ کس جگہ پر جا کر میں آخری فسح کھاؤں گا.
خدا نے مقرر کیا میرے اور آپ کے لیے اس ملک کو کہ میں اور آپ اس ملک میں آئیں گے، ایک کلیسیا کے رکن بنیں گے۔ خدا مقرر کرتا ہے ان جابز کو، وہ تیار کرتا ہے جن سے آپ کو برکت ملتی ہے۔ اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ وہ مچھلی مقرر تھی کہ یونا کو نگل جائے، اور یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ اب 3 دن 3 رات، کین یو امیجن؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ پہلے دن بھی دعا کر سکتا تھا، وہ چند گھنٹے بعد بھی دعا کر سکتا تھا۔ لکھا ہے یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اور پھر دوسرے باب میں اس کی دعا ہمیں ملتی ہے۔ اور دعا کیا وہاں پر ملتی ہے؟ بائبل یہ بتاتی ہے کہ میں نے پاتال کی تہہ سے دہائی دی، اور میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی۔ اب وہ ایک کانفیڈنس سے، میں جب اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے وہ دعا کر رہا ہے، اس کی دعا میں کتنا، جس طرح ہم نے گایا کہ مصیبت میں جب ہم پڑ جاتے ہیں زبور 18 میں، تو خداوند اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں بچاتا ہے۔ یہ ابھی ہم نے زبور گایا۔ اور یونا بھاگ رہا تھا خدا کی حضوری سے، پر داؤد اس کو سام 139 میں لکھتا ہے، خدایا تیری روح تو میں بھلا نہ سکے کدھر جا۔ بھاگ نہیں سکتے میں اور آپ خدا سے، خدا کے پلان سے۔ ہی از اومنی پریزنٹ، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور اس کی دعا میں سچائی تھی، وہ دکھ تھا، اپنے دکھ کی دعا کو وہ خدا کے سامنے رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ خدا میں دکھ میں سے گزر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نے مصیبت میں خدا سے دعا کی، وہ اپنی مصیبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور میں اور آپ کئی دفعہ اپنی مصیبت کو خدا کے سامنے نہیں رکھتے۔ یونا اپنی مصیبت کو بتا رہا ہے۔ آج دنیا میں لوگ ابھی بھی تکبر میں ہیں، وہ مصیبت میں وہ یہ نہیں سوچتے مصیبت ہے، وہ کئی لوگ شکر کر رہے ہیں، شکر ہے پیسے بھی مل رہے ہیں، گھر میں بھی بیٹھے ہیں اور موویز دیکھتے ہیں، چلو نئی فلمیں دیکھتے ہیں، چلو نئے ڈرامے دیکھتے ہیں، اور اپنا ٹائم اس طرح سے اپنا اسپینڈ کرتے ہیں۔ دے آر ڈوئنگ رانگ۔ ہم ایک مشکل میں ہیں، ایک مصیبت میں ہیں، ایک دکھ میں ہیں، اور اس مصیبت میں، اس دکھ میں، اس پریشانی میں ہمیں دنیا داری کو چھوڑ کر، دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر، ہمیں اپنی لائف کو انٹرٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ سب کچھ چھوڑ کر خدا کی حضوری میں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ یونا نے یہ کی، وہ کہتا ہے میں مصیبت میں تھا اور اب میں دعا کرتا ہوں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اپنے گناہوں کو نہیں چھپاتے، لکھا ہے کہ میں اور اس نے میری سنی۔ اس کا کانفیڈنس تھا کہ خداوند دعا کو سنے گا، خداوند باتوں کو سنتا ہے۔ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ میں نے پاتال کی تہہ سے دہائی دی، تو نے میری سنی۔ جب میں اس بات پہ اس کو دیکھ رہا تھا، لکھا ہے کہ پرووربس چیپٹر 28 ورس 13، یہ ورس خدا نے مجھے دی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا۔ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے اس کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ جب ہم گناہوں کو چھپاتے ہیں تو خدا یہ کہتا ہے کامیاب نہیں ہوگی، پر جو اس کا اقرار کرتے ہیں، اگر ہم آج اب مصیبت میں ہیں تو ہمیں ٹرو ریپینٹنس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں جھکنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے خدا نے مجھے اور آپ کو یہ ایک موقع دیا ہے اپنے گھروں میں جھکنے کا اور ماننے کا کہ میں گنہگار ہوں۔ کئی دفعہ ہم صدیوں سے ایک ہی رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں میاں بیوی کا بھی رویہ کئی دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا برا ہے، اور وہ ایک ہی رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ خدا نے ان کو یہ ٹائم دیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنفیشن کریں، خدا کی حضوری میں جائیں اور بتائیں کہ یس مائی ایٹیٹیوڈ واز اسٹنکی، اور میں ٹھیک نہیں تھا، میں اقرار کرتا ہوں۔ خدا نے ایک اور چانس دیا ہے۔
بائبل میں لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ آج ابھی تک خدا کی رحمت کے دروازے کیوں نہیں کھلے؟ کہ لوگ مصیبت میں تو ہیں پر دعا نہیں کر رہے، مشکل میں تو ہیں، دکھ میں تو ہیں، پریشانی میں تو ہیں، مچھلی کے اس پیٹ میں پھنس چکے ہیں، سٹنکی، ہم گندگی میں پڑ چکے ہیں، ہم گھروں کے اندر سٹیگننٹ ہو گئے، آئسولیٹ ہو گئے، پر ہم اپنی مصیبت میں خدا کو نہیں یاد کر رہے۔ ہم پاسبانوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، پاسبان ہمارے لیے دعا کریں۔ ہم ڈھونڈ رہے ہیں دنیا کے سائنٹسٹ کو کہ وہ لوگ ہمارے لیے کوئی ویکسین ڈھونڈیں۔ ہم خداوند سے مدد نہیں مانگ رہے، کیونکہ اگر ہم سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے گناہوں کو اتار کر خدا کی حضوری میں جائیں گے، خدا کی حضوری میں دعا اور روزے میں جھک جائیں گے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل میں لکھا ہے اس پر رحمت ہوگی جو دعا کرتا ہے، کیونکہ یہ بائبل بتاتی ہے خدا رحیم ہے، یہ خدا کا کریکٹر ہے۔ وہ مرتے ہوئے نہیں ہمیں دیکھنا چاہتا، وہ پریشانی میں نہیں دیکھنا چاہتا، پر ہاں وہ اس بیماری سے ہمیں یاد ضرور دلانا چاہتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں جب یونا تھا تو جب اسے ہوش آئی 3 دن کے بعد، تو اس نے یاد کیا کہ میں ایک مصیبت میں ہوں اور مجھے خدا کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ سے کہوں گا ہم سب مصیبت میں ہیں، ہمیں خدا سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل کہتی ہے 1 جان چیپٹر 1 ورس 9، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں۔ آج کئی دفعہ لوگ سوچتے ہوں گے جی پادری صاحب ان سارا دن دعائی کرتے رہیے، ان سارا دن معافی مانگتے رہیے، کوئی ٹائم انٹرٹینمنٹ کا بھی تو ہونا چاہیے۔ بھائیو، ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے۔ جب آپ کو خدا نے وقت دیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چوگا پہن لیں اور گھروں کے اندر بس خدا خدا کریں، نہیں، آپ کا لائف سٹائل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی سے خدا کی خوشبو آئے، آپ کی زندگی سے روح القدس کی مہک آئے، آپ کی زندگی سے لہو لگا نظر آئے، کیونکہ ہم اپنے کاموں سے بھی اسے رسوا کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی بائبل کا پیریڈ ہے، اب دنیا داری کا پیریڈ ہے۔ ہم پیریڈ سوچا ہوتا ہے، ہم نے دنیا کے وہ ٹائم ڈیوائیڈ کیے ہوتے ہیں، دس از دا ٹائم فار انجوائمنٹ، اب خدا کی باتیں اب نہیں ہم کریں گے۔ کئی دفعہ میں نے لوگوں کو کہا بھائی صاحب تھوڑی دیر بائبل ایتھے رہن دو، ذرا اپنی گال کریے۔ بھائیو، خدا کے لوگوں کی اپنی بات کوئی نہیں ہے، ہم غلام ہیں خداوند کے، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب کسی شخص کو خریدا جاتا تھا تو وہ غلامی میں چلا جاتا تھا، اور میری اور آپ کی قیمت یسوع نے اپنے لہو سے دی ہے۔ تو جو غلام ہوتا تھا اسے آقا کی مرضی پہ چلنا پڑتا تھا، اور آپ کا آقا یہ چاہتا ہے کہ آپ کی لائف آئرن ہو، وہ آپ کو ڈوبتے نہیں دیکھنا چاہتا، وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ دن اور رات، وہ یہ چاہتا ہے یہ نہیں کہ آپ کے لبوں سے اس کا نام نکلے، وہ یہ چاہتا ہے آپ کا دل اس کے ساتھ لگا رہے اور آپ اس کے اندر پیوستہ ہو جائیں۔ دس از واٹ ہی وانٹس۔ تو یونا خدا سے دور گیا، مصیبت میں گیا، لیکن مصیبت میں جا کر اس نے دعا کی، اور دعا کر کے وہ کہتا ہے، وہ اقرار کر رہا ہے، شکر گزاری کر رہا ہے خداوند کے آگے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ یہ سوچ سکتا تھا، وہ ہمت چھوڑ سکتا تھا مچھلی کے پیٹ میں، ہی کچھ سے انف از انف، اب میں مرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، آگے چل کے وہ بتاتا ہے کہ میں مرنے کے قریب ہوں، لیکن اس نے دعا جو شروع کی وہ بہت پیاری تھی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سیکھیں، اور وہ کیا ہے؟ میں نے مصیبت میں خدا سے دعا کی اور اس نے میری سن لی۔ دیٹ از دا کانفیڈنس۔ یہ کانفیڈنس ہمارا ہونا چاہیے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری سنتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں، اس کے کان ان کی دعاؤں پر لگے ہیں جو اس سے پیار کرتے ہیں۔ جب ہم بائبل مقدس سام 33 میں پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں بڑے پیارے حوالہ جات ہیں، میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، دیکھو خدا کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں۔ سام 33 ورس 18 پڑھ رہا ہوں، اور لکھا ہے، تاکہ ان کی جان موت سے بچائے اور قید میں ان کو جیتا رکھے۔ تو بائبل یہ بتا رہی ہے کہ وہ ہمیں بچائے گا، اور یونا نے
यही चीज़ की। उसने कहा कि खुदावंद तू मेरी दुआ सुन, मैं मुसीबत में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं परेशानी में हूँ। लिखा है मैंने पाताल की तह से दुहाई दी। यूना कलाम को जानता था। यूना ने ये सारे जो बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात दिए हैं ना, मैं जब साम 42 पढ़ता हूँ तो मैं यूं लगता है कि जैसे यूना उस वक़्त जब पाताल में था, जब मौत में था, कब्र में था, तो वो क्या कोट कर रहा है? वर्ड ऑफ गॉड। और ये सारी आयतें जो हैं ये ज़बूरों की आयात हैं। ये सारी दुआ जो है वो यूना की ज़बूरों की दुआ है। कई दफ़ा हम सोचते हैं मुझे दुआ नहीं करनी आती, तो आप कलाम को पढ़कर दुआ करना सीख सकते हैं। यूना की जो पहली आयत जब हम इसमें पढ़ते हैं, लिखा है बाइबल मुकद्दस में साम 42 वर्स 7 में, देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि जब हम इसको पढ़ते हैं दूसरी बाप, और अगर आपको मौका मिले तो लिखा है, ऐ मेरे खुदा, मेरी जान मेरे अंदर गिरी जाती है, इसलिए मैं तुझे यरदन की सरजमीन से और हरमून और कोहे मुसाफिर पर तुझे याद करता हूँ। और फिर जब आगे पढ़ते हैं तो जाके जब वो जिक्र करता है कि मैं पानी में गर्क हो गया, तो अगर आप इस ज़बूर को पढ़ें तो आपको उसकी आयात यहाँ से नज़र आएंगी। लिखा है तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं। और आपको यूना की दुआ में ये बात नज़र आएगी कि मैं पहाड़ों में, पानियों ने मुझे घेर लिया है। यूना खुदा के कलाम को रिसाइट करते हुए वो उस टाइम दुआ वो करेगा जिसको कलाम आता हो, वो कलाम में खुदा को उस तरह से पुकारेगा। तो अगर आपको कलाम पढ़ते हैं, आता है, उसको खोलते हैं, तो आपको मुश्किल नहीं होगी कि मुझे क्या दुआ करनी है। और अगर आप बाइबल मुकद्दस में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको नज़र आएगा कि यूना किस तरह से साम 86 वर्स 12 और 13 में जब डेविड दुआ करता है कि मैंने मुसीबत में खुदा से फरियाद की, उसने मुझे जवाब दिया। और यही चीज़ यूना भी यहाँ पर बयान करता है, मैंने मुसीबत में खुदा से दुआ की, उसने मुझे जवाब दिया। और अगर आज आप अपनी मुसीबत में खुदा से दुआ कर रहे हैं, बाइबल की वर्सेस को कोट कर रहे हैं, हाँ खुदावन डेविड को भी तूने मुसीबत से छुड़ाया, मुझे भी छुड़ाएगा। हाँ खुदावन तूने यूना को भी छुड़ाया, तू मुझे भी छुड़ाएगा। तू कादर मुतलिक है, तूने मेरा भी फिदिया दिया है, तू हमसे प्यार करता है। और अगर आप यूना दूसरा बाब उसकी 5वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है, सैलाब ने मेरा जान का मुहासरा किया, समंदर मेरी चारों तरफ था। और जब साम 69 वर्स 1 और 2 पढ़ें तो आपको वही चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पर खुदावंद का बंदा किस बात को कोट कर रहा है, जो डेविड की उस वर्स को कोट कर रहा है। साम 69 वर्स 1 और 2 बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आए खुदावंद मुझको बचा ले, क्योंकि पानी मेरी जान तक आ पहुंचा। मैं गहरी दलदल में फंसा जाता हूं, जहां खड़ा नहीं रहा जाता। मैं गहरे पानी में आ पड़ा हूं, जहां सैलाब मेरे सर पर से गुजरते हैं। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया, मेरा गला सूख गया। जोना उन तमाम वर्सेस को कोट कर रहा है जो उसने नबियों की बातें पढ़ी। तो अगर मैं और आप मुसीबत में हैं तो आइए बाइबल को कोट करें, डिक्लेयर करें उन वादों को जो मुझे और आपको खुदा ने दिए। ये यूना की दुआ थी, वो डिक्लेयर करता था उन बातों को, खुदावंद तूने ये भी किया, तूने ये भी किया, तू ये मेरे लिए भी करेगा। दिस इज समथिंग ब्यूटिफुल। जोना ने अपनी दुआ में ब्लेम नहीं दिया, हाँ खुदावंद देख उन्होंने मुझे फेंक दिया। जोना ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा मुसीबत में मैंने तुझसे दुआ की। कई दफ़ा हमारी दुआओं में परेशानी होती है, हम ब्लेम गेम खेलते हैं कि उसकी वजह से मैं मुसीबत में पड़ गया। नहीं, जोना ने अपनी मुश्किल खुदा के सामने पेश की। और अगर आप साम 18, 30, 31, 42, 69, 120 तो पढ़ें तो आपको ये सारी आयतें वहाँ पर मिलेंगी, उन्हीं बातों में जो जोना ने अपनी ज़िंदगी में की। सो खुदावंद इम्पॉसिबल सर्कमस्टांसेस में मुझे और आपको सेव कर सकता है। आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर ये लगता है कि ये वायरस इम्पॉसिबल है, तो मुझे और खुदावंद आपके ख़ानदानों को, मुझे सेव कर सकता है।
کیونکہ جونا نے مصیبت میں دعا کی تھی، اور میں اور آپ بھی مصیبت میں ہیں، دکھ میں ہیں۔ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ خدا کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، مرکس کی انجیل، بک آف مارک چیپٹر 10 ورس 27 لکھا ہے، 6:26 سے پڑھوں گا، اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو۔ وہ نہایت ہی دلگیر حیران ہو کر اس سے کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ اب غور کیجئے، اگر ہم کہیں گے کون نجات پا سکتا ہے تو یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے ان کی طرف نظر کر کے کہا، یہ آدمیوں سے نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو مصیبت میں جب ہم پریشانی میں ہیں تو خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ خدا آپ کی ٹانگ کو ٹھیک کر سکتا ہے، خدا آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کر سکتا ہے، خدا آپ کے امیون سسٹم کو ٹھیک کر سکتا ہے، خدا آپ کو کرونا وائرس کی وارڈ سے نکال کر گھر میں لا سکتا ہے، کیونکہ خدا کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ خدا سب کر سکتا ہے۔ جب ہم مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اس ٹائم بالکل ہماری بھی وہی پوزیشن ہے، گھروں کے اندر بند ہے، کئی دفعہ ہم سفوکیشن میں ہیں، ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم ایک مصیبت میں ہیں، باہر ڈر ہے، خوف ہے، مصیبت ہے، تو ہم سوچتے ہیں کیسے؟ تو ہمیں خدا کے پاس جانا ہے، روح القدس کے پاس جانا ہے اور کہنا ہے کہ خداوند تو اس دنیا میں اس لیے آیا، روح القدس تو اس لیے آیا کہ مجھے تسلی دے، تو اس لیے آیا کہ مجھے چھڑائے مشکلوں میں سے، میں دکھ میں جا رہا ہوں، میں پریشانی میں ہوں، تو مجھے ڈیلیور کر، کیونکہ ڈیلیورنس خداوند کی طرف سے ہے۔ Psalm 38 verse 8 میں لکھا ہے، ڈیلیورنس belongs to Lord، نجات خدا کی طرف سے ہے، اور اگر خدا نہ چاہے تو دنیا کو نجات نہیں مل سکتی۔ خدا کی مرضی تھی تو آج تک ہم زندہ ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ زندہ رہیں، کیونکہ ڈیلیورنس خدا کی طرف سے ہے۔ خدا نے مجھے اور آپ کو ڈیلیورنس دینے کے لیے گناہوں سے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ وی آر ڈیلیورڈ، اس کے مار کھانے سے ہم بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے نجات پا چکے ہیں، پر ابھی بھی میں اور آپ کئی دفعہ انہی چیزوں میں چلے جاتے ہیں، بار بار انہی وادیوں میں چلے جاتے ہیں۔ آئی جسٹ وانٹ کہ آئیے اپنے اپنے گھروں میں جھکیں اور ریپینٹ کریں، ٹرو ریپینٹنس، جھک جائیں، دنیا داری سے ناتا توڑ دیں، اپنا ان چیزوں سے جو آپ کو خدا سے دور کرتی ہیں ناتا توڑ دیں، اور پھر دیکھیں کہ خدا کا روح آپ کو کتنا مسا کرے گا، پھر دیکھیں کہ خدا کس طریقے سے آپ کو برکت دے گا۔ لکھا ہے، خدا مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، وہی ہماری نجات اور خداوند نجات دینے والا خدا ہے۔ خداوند ہمارے لیے چھڑانے والا خدا ہے، اور موت سے بچنے کی راہیں بھی خداوند کی ہیں۔ Psalm 68 verse 20 میں نے آپ کے لیے پڑھی ہے۔ Psalm 68 verse 20، خداوند ہمارے لیے چھڑانے والا خدا ہے، مجھے اور آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو، اس پوری دنیا کو اس وائرس سے خدا چھڑا سکتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت میں ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے، کیونکہ وہ مقرر کر دیتا ہے چیزوں کو۔ اگر وہ چاہے تو جیسے اس نے مصر سے مینڈکوں کو کہا، مچھروں کو کہا، ٹڈیوں کو کہا، اندھیرے کو کہا چلے جاؤ، اور وہ اپنی اپنی جگہوں پہ واپس چلے گئے، وہ آج بھی حکم دے سکتا ہے اس وائرس کو کہ وہ چلے جائے، یہ بیماری دور ہو جائے اور یہ وائرس ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اب مصیبت میں مجھے اور آپ کو خدا کے پاس جانا ہے۔ خدا مجھ میں اور آپ میں خوشی پاتا ہے جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ خدا کو یہ اچھا لگتا ہے جب ہم اقرار کر کے واپس اس کے پاس، جیسے پروڈیگل سن باپ کے پاس جاتا ہے اور باپ اسے گلے لگاتا ہے، اسی طرح میں اور آپ اگر آج تک 3-4 ہفتے گھروں میں تو رہے پر معافی نہیں مانگی ابھی تک، ہم اپنی اپنی عیاشی میں پڑے رہے، اپنی اپنی گیم، اپنی اپنی چیزوں میں رہے، ہم نے سوچا کوئی بات نہیں، وقت گزرا ٹھیک ہو جائے گا، پر کون جانتا ہے کب ٹھیک ہوگا۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں، آئیے ٹرو ریپینٹنس کی طرف آئیں۔ ہم ایک دکھ میں ہیں، ہم جھک جائیں خداوند کی طرف ساتھ، اس کے آگے اپنے سر کو جھکائیں اور کہیں کہ خداوند
تو مجھے آزاد کر۔ یونا اپنے منہ سے شکر گزاری کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ جب میں نے مصیبت میں دعا کی تو اس نے میری سنی۔ اور پھر وہ کہتا ہے، سچویشن بتا رہا ہے، حالات برے تھے، موجیں اور لہریں مجھ سے گزر گئیں، میں نے سمجھا تیرے حضور سے دور ہو گیا، لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ اب یہ شکر گزاری کی دعا ہے، اسے ڈیلیورنس نہیں ابھی ملی، دیر از نو ڈیلیور، ابھی تو وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، پر ہی اسٹارٹنگ گیونگ تھینکس۔ میں ایمان رکھتا ہوں، میں شکر گزاری کرتا ہوں، میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ او شکر ہے خداوند، تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں رکھا ہے، اس کا مطلب تو نے مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے، اور میں پھر سے تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ اور لکھا ہے، سیلاب میری طرف ہیں، بحری نباتات میرے سر پر لپٹ گئیں۔ یہ زبوروں کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں حالات تو ایسے آئے، لیکن لکھا ہے میں پہاڑوں کی تہہ میں غرق ہو گیا، زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے، تو بھی یہ خداوند میرے خدا تو نے میری جان پتال سے بچائی۔ کین یو امیجن دیٹ ہی از گیونگ تھینکس، دعا کر رہا ہے، دعا میں شکر گزاری کر رہا ہے۔ اور میں اور آپ اگر زندہ ہیں تو ہمیں شکر گزاری کرنی، خداوند شکر گزاری کرتے ہیں، اس موت کی وادیوں میں بھی تو نے مجھے آج تک زندہ رکھا ہے، تو نے مجھے، میں روز نکلتا ہوں گروسری کے لیے، کام کے لیے، پر تو مجھے زندہ رکھتا ہے۔ دس از واٹ ہی از سیئنگ، شکر خداوند۔ اور میں کلام مقدس میں سے جب دیکھ رہا تھا، شکر گزاری خداوند کو کتنی پسند ہے، جب ہم دعا میں لکھا ہے کہ خدا شکر گزاری کو پسند کرتا ہے۔ اگر ہم فلپینز چیپٹر 4 ورس 6 پڑھیں تو وہاں پر دیکھیے کیا لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ اور یونا شکر گزاری سے خداوند کے آگے جھکا ہوا ہے کہ ہاں میں پھر سے خداوند کے گھر میں جاؤں گا۔ تو آپ جتنے آج گھر میں خداوند کے موجود نہیں ہیں، آپ شکر گزاری کریں، ہاں خداوند اگر ہم زندہ ہیں تو اس لیے ہیں کہ تو پھر سے ہمیں اپنے گھر میں جانے کا موقع دے گا، تو ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے، ہم تیار ہیں، ہم ہوا میں اڑ کے تیرا استقبال کریں گے۔ شکر گزاری کرتے ہیں، اس وائرس نے پوری دنیا کو یاد دلا دیا کہ دیر از ون گاڈ، تو مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ متکبر آدمیوں کے تکبر کو اس نے توڑ دیا ہے، وہ ملک جو کہتے تھے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اس وائرس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ پر میرا اور آپ کا خدا شکر گزاری کو پسند کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مصیبت میں دعا کرو، وہ سنے گا، اور پھر کہتا ہے اسی مصیبت میں، انہی حالات میں شکر گزاری بھی کرو۔ فلپیوں کے خط میں پال بڑی شکر گزاری کی بات کہتا ہے، تسلنیکیوں کے خط میں وہ کہتا ہے ہر ایک بات میں اس کی شکر گزاری کرو۔ فلپیوں میں کہتا ہے پھر کہتا ہوں خوش رہو، خوش رہو، گیو تھینکس۔ سرکمسٹانس، شکر ہے خداوند آج کے دن کے لیے آٹا بھی ہے، چاول بھی ہے، سبزی بھی ہے، کھا سکیں گے، شکر۔ تھینک یو جیزس، تو نے یہ چھت دی ہے۔ تھینک یو لارڈ، کتنے ہیں جن کے پاس پیسہ بھی تھا پر وہ ہاسپٹل میں مر گئے، پر تو نے مجھے اور آپ کو زندہ رکھا۔ گیو تھینکس۔ اور یہی چیز یونا کہہ رہا ہے کہ میں نے سوچا تیرے حضور سے دور ہو گیا، پر پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب ہم اس طرح سے دعا کریں گے تو پھر بائبل یہ کہتی ہے نجات خدا کی طرف سے ہے، سلویشن belongs to the Lord۔ وہ لکھا ہے تو بھی خداوند تو نے میری جان پاتال سے بچائی، ابھی بچائی نہیں ہے، وہ سوچتا ہے میں نے آنکھیں کھول دی ہیں تو میں بچ گیا ہوں، ابھی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے۔ تو میں یہ آپ کو کہوں گا اگر آپ آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، آپ زندہ ہیں، تو خدا نے آپ کی جان بچائی ہوئی ہے۔ ہیو کانفیڈنس کہ خدا آپ کو پیار کرتا ہے، اور آپ بھی اس کے ساتھ جڑ جائیں، دکھوں اور تکلیفوں میں یسوع کو یاد رکھیں۔ اور بائبل کیا بتاتی ہے، ایک حوالہ پڑھوں گا بائبل مقدس میں سے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں 8ویں آیت سے پڑھیں، لکھا ہے اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے نا واقف رہو جو آسیہ میں ہم پر پڑی، کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے۔ بالکل یونا کی
की तरह से। मुकद्दस पौल कोरिन्थस की कलीसिया को बताता है कि ऐसे ही लगता था कि बस अब तो आखिरी टाइम है। कई लोग आप में से इस सिचुएशन में से गुजरे होंगे जो बीमारियों का, इस बीमारी नहीं कई और बीमारियों का भी शिकार हुए होंगे, और ऐसा लगा होगा कि हमने तो ज़िंदगी से हाथ धो लिए, बल्कि अपने ऊपर मौत के हुक्म का यकीन कर चुके थे। कई लोगों ने सोच लिया कि बस ये मेरे आखिरी दिन हैं और अब मैं जा रहा हूं। इट हैपेंड जब हम बहुत बीमार होते हैं। कई लोगों ने सोचा, ताकि अपना भरोसा ना रखें बल्कि खुदा का जो मुर्दों को जिलाता है। चुनाचे हमने ऐसी बड़ी हलाकत से, लिखा है चुनाचे उसी ने हमको ऐसी बड़ी हलाकत से छुड़ाया और छुड़ाएगा। हमको उससे ये उम्मीद है कि आगे को भी छुड़ाता रहेगा। मैं आपको इस बात से आज ख़त्म करूँगा, यूना की दुआ से। जिस खुदा ने, जिस यस्सु ने, जिस रूहुल कुदस ने पौलुस को बचाया उस मुश्किल में, जिसका वो जिक्र आसिया में करता है कि मैं एक बड़ी मुश्किल में था और मुझे खुदा ने बचाया, वो आपको भी बचाएगा। लिखा है उसी ने हमको ऐसी बड़ी हलाकत से छुड़ाया, मुझे और आपको भी छुड़ाएगा, आपकी नस्लों को भी छुड़ाएगा और छुड़ाता। और ना सिर्फ छुड़ाया, लिखा है छुड़ाएगा और फिर छुड़ाता रहेगा। कंटिन्यूअस। इट्स नॉट कि आज हम जिंदा हैं, ईमान रखें कि आप इसी तरह जिंदा रहेंगे अगर आप उसके लहू में हैं, क्योंकि हम अपने मुसीबत में खुदा को याद करते हैं, रूहुल कुदस को याद करते हैं जो हमारा रखवाला है, लहू को याद करते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जिसको देखकर बदरूहें डरती और कांपती हैं। रूहुल कुदस को देखते हैं जो हमारे घरों के ऊपर रोशनी का मीनार है, जो हमारे दिलों को रोशन करता है, और वो हमें छुड़ाता रहेगा। और हम इस बात की गवाही देते रहेंगे कि खुदा, हम हमेशा भलाई को देखेंगे, हम हमेशा खुदावंद के साथ जिंदा रहेंगे, क्योंकि वो हमारी नजात है। रिक्वेस्ट करूंगा, क्या मैं और आप इस तरह से दुआ कर रहे हैं जिस तरह से पौल ने भी कलीसिया को सिखाई और ये कहा कि उसने मुझे बड़ी बड़ी हलाकत से छुड़ाएगा, और ये उम्मीद है कि आगे को भी छुड़ाता रहेगा। और लिखा है अगर तुम भी मिलकर दुआ से मेरी मदद करोगे, ताकि जो नेमत हमको बहुत से लोगों के वसीला से मिली है उसका शुक्र भी बहुत से लोगों की तरफ से हमारी तरफ से करें। तो वो कहता है मिलकर मेरे लिए दुआ करो। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आइए मिलकर हम दुआ करें, खुदा के सामने झुक जाएं और खुदावंद को कहें, मुसीबत में हैं, दुख में हैं, तो आपको दुआ नहीं आती तो ज़बूरों को पढ़ें और कहें, उनको कोट करें, डिक्लेयर करें, खुदावंद मुसीबत में है, दुख में है, परेशानी में है, तू मुझे छुड़ा। अपनी सेल्फ राइचसनेस को खुदा को ना बताएं, बल्कि महसूल रहने वाले की तरह से बताएं कि हम गुनहगार हैं, हमने आंखें खोल दी हैं, खुदावंद अब तू मुझे बचा, मैं जिंदा हूं, तू मुझे बचा, तू मेरे बच्चों को बचा, मेरी नस्लों को बचा, मुझ पर रहम कर। ना सिर्फ मैं अगर जिंदा हूं तो तेरे करम की वजह से, तेरी शफकत की वजह से, और तू मुझे बचाया है, बचाता रहा था और छुड़ाता रहेगा, और तू मुझे बचाता भी रहेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप किसी किस्म की भी मुसीबत में हैं, आइए खुदा के सामने अपने सरों को झुकाएं और